اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسول منتخب فرمائے ہیں، جو وقتاً فوقتاً انسانوں کو یہ یاد دلاتے رہے ہیں کہ یہ آسمان، یہ زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں اور تمام تر مخلوقات اللہ رب العزت نے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی بعثت کی نشانیاں تورات، زبور، انجیل اور تمام تر آسمانی صحیفوں کے اندر موجود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے کم و بیش 6 صدیاں گزر چکی تھیں اور پوری دنیا گمراہی اور ضلالت کا شکار ہو چکی تھی۔ اب چونکہ محبوب پیغمبر علیہ السلام کی خوبیاں اور نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں موجود تھیں، تو ہر اہل کتاب، چاہے وہ یہودی تھا یا اس کا تعلق عیسائیت کے ساتھ تھا، اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں گے، اور عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو حضرت عزیز وقار اس وقت شہر مکہ میں، یا یوں سمجھیے کہ عرب کے اندر 4 قسم کے لوگ موجود تھے۔ پہلی قسم ایسے لوگوں کی تھی جو شریف النفس تھے، فطرتاً ہی شریف پیدا ہوئے تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ معاشرہ جو اپنی اخلاقی اقدار بھول چکا تھا، انسانیت نام کی چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس معاشرے میں ایسے افراد اور لوگ موجود تھے کہ جن کی شرافت کی اور جن کی عظمت کی لوگ قسمیں دے سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تو چھوڑیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات تو ایسی تھی کہ سارا مکہ آقا علیہ السلام کی شرافت کی، امانت کی، دیانت کی اور شرم و حیا کی قسمیں دیتا تھا، لیکن عام لوگوں میں بھی ایسے افراد موجود تھے جو حق کی تلاش میں تھے۔ جہاں سارا معاشرہ شراب پینے والا تھا، وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جہاں اکثر و بیشتر لوگ جوا کھیلتے تھے، لیکن وہ جوے کا کاروبار نہیں کرتے تھے۔ جہاں اکثر و بیشتر لوگوں میں شرم و حیا ختم ہو چکا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں شرم و حیا موجود تھا، ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ موجود تھے۔ دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا بھی تھا کہ جن کے اندر شجاعت، بہادری، دلیری، شرم و حیا بھی موجود تھی، لیکن معاشرے کے اثرات ان کے اوپر غلبہ پا چکے تھے۔ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے، وہ بغاوت کو، رب کی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تیسرا گروہ ایسے لوگوں کا تھا
کہ جو معاشرے میں تو بہت اچھے تصور کیے جاتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ جب مشکل پڑے گی ان کے پاس جائیں گے، یہ ہم سے تعاون کریں گے، ہماری مدد بھی کریں گے، ان کا ظاہر اچھا تھا لیکن باطن کے اندر تکبر و غرور ان کے اندر موجود تھا، عصبیت ان کے اندر موجود تھی، اپنے آپ کو سب سے بہتر اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتے تھے، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل کہ لوگوں کی نگاہوں میں بہت اچھے تصور کیے جاتے تھے، اچھے سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے اندر تکبر و غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور یہ اپنے آپ کو مکے کا ایسا انسان سمجھتے تھے کہ ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہماری برابری کرنے والا انسان مکے کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم ایسے لوگوں کی بھی تھی کہ جو حق آنے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ شرک و بدعات نے ان کے دل اور دماغ کو بالکل زنگ آلود کر دیا تھا، تاریک کر دیا تھا، تالے لگا دیے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو دیکھیں پہلے اعلان پہ ہی پہلی قسم کے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ہی لبیک و سعدیک، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اور کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کیا اور آقا علیہ السلام کی جماعت کے اندر شامل ہو گئے۔ دوسری جماعت جن کے دل کے اندر حق کی شمع تو روشن تھی لیکن معاشرے کی جہالت کی وجہ سے ان کے اوپر غلاف چڑھ چکا تھا، تو ان کے زنگ اترنے میں وقت لگا۔ اس گروہ کے اندر کون سے لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ جن کے اندر شجاعت، دلیری، بہادری، سخاوت، فیاضی، علم و حکمت سب کچھ موجود تھا، لیکن اس زنگ کو اترنے میں تھوڑا سا وقت لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ لگا کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارا ہے، زد و کوب کیا ہے، تو اس وقت ان کا وہ غلاف اترا اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا کی تھی ہدایت کی، اب اس دعا میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو ہدایت دے دے یا عمر ابن الحشام کو دے دے۔ عمر بن الحشام کون تھا؟ جس کا نام ابو جہل تھا۔ اب دیکھیں دونوں افراد میں بہادری، دلیری، شجاعت، فیاضی، سخاوت، علم، حکمت، دانشوری، یہ ساری چیزیں دونوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک چیز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے مقابلے میں بہت بہتر تھے۔ وہ کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے اندر وہ تکبر و غرور نہیں تھا جو ابو جہل کے اندر موجود تھا۔ جو کہا جاتا ہے جی وقار تکبر و غرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی شرک کی اقسام میں شمار کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک ذرے کے برابر تکبر، کبر شامل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کبر میری چادر ہے، تم نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وقار اس معاملے میں بھی ہم نے غور و فکر کرنی ہے کہ ہم نے تکبر کرنا کس پہ ہے۔ جب کبھی بھی انسان کے اندر تکبر و غرور شیطانی وسوسوں کی صورت میں پیدا ہو تو انسان کو اپنی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ انسان تو زمین پہ بڑا آکڑ کے چلتا ہے، لیکن تو ذرا یہ تو دیکھ کہ تیری تخلیق جو ہے ہم نے کس پروسیس سے ہو کے گزاری ہے۔ اگر تو اس تخلیق کے جو ہے پروسیس کے اوپر غور و فکر کر لے تو تیرے اندر ذرہ برابر بھی تکبر پیدا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ جوانی تو اللہ نے دی ہے، یہ تندرستی اللہ نے دی ہے، یہ طاقت یہ اللہ نے دی ہے، یہ مال و زر اللہ نے دیا ہے، یہ علم و دانش اللہ نے دیے ہیں۔ جب یہ ساری نعمتیں، یہ سارے احسان اللہ کے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے وقار تکبر و غرور کس پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ کہ جن کے اوپر غلاف چڑھ چکا تھا، تھوڑا وقت لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، گزرے چند دن گزرے، چند ہفتے مہینے گزرے، لیکن یہ بھی جو ہے شمع توحید سے منور ہو گئے اور دین اسلام کی فوج کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے۔